بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب لوگ یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت بخشی، ہمارے وقت کو فارغ کیا، یہ سوئی عطا فرمائی اور اسباب مہیا فرمائے یہاں تک آنے کے. ہم پہنچ گئے یہاں اور اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نعمت کو نعمت سمجھنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے. اس میں اپنا کمال و خوبی نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس وقت یہاں کا اجتماع خانقاہی نظام کے عنوان سے کیا گیا ہے انتظام. اسی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت والا شاہ اردوی نور اللہ برقدہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کوئی مشین تیار کرتا ہے. آج کل مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، طرح طرح کی، ہر طرح کی مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان جب کوئی مشین بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی متعین کرتا ہے. کسی چیز کو بنانے کے بعد اس میں ہمارے لیے یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، بلکہ جو طریقہ اس کے استعمال کا متعین کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے استعمال کریں گے تو مشین کا فائدہ ہم کو پہنچے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی. اب جب مشین خراب ہو جاتی ہے ہمارے استعمال کا صحیح طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے، سیکھنے کی وجہ سے، معلومات پوری نہ ہونے کی وجہ سے، تو مشینیں خراب ہوتی ہیں یا نہیں؟ جب مشینیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہمارے اندر وہ صلاحیت و استعداد نہیں ہے کہ ہم اس مشین کو درست کر لیں. ہم گھڑی باندھتے ہیں، آج کل تو الیکٹرانک گھڑیاں آ گئی ہیں، خیر نہ پہلے مشین والی گھڑیاں آتی تھیں، بہترین گھڑیاں آتی تھیں. جب خراب ہو جاتی ہے گھڑی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی گھڑی کو کہتا ہے سعودیہ سے خرید کے لائے ہیں، بہت عمدہ گھڑی ہے. ہر میکینک کو کے ہاتھ میں نہیں دیتا بلکہ جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اس کے معاملات پر اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی خود نہیں کرے گا، اس میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دے گا اور اس کی اصلاح کر دے گا، تو ہم اس کے پاس اپنی گھڑی لے جاتے ہیں. بلکہ معلومات بھی کرتے ہیں کہ بھئی سب سے عمدہ گھڑی ساز کون ہے، وہاں گھڑی لے جاتے ہیں کہ نہیں. ایک گھڑی کی مثال ہوئی. ہم گھڑی کے محتاج ہیں یا نہیں؟ اپنے اوقات کو منظم کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو نظم کے ساتھ کرنے کے لیے گھڑی کے محتاج ہیں. گھڑی والی مشین ہم نے استعمال کی، خراب ہو گئی، تو اب کیا کیا ہم نے؟ اس کو اس کے مکینک کے پاس بھیج دیا، اس کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ خراب ہو گئی، تم اس کو درست کرو. موٹر سائیکل اور کار والے لوگ گاڑی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ متعین ہے اس کے موافق اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال ہوتی رہتی ہے، اس کا نفع ہم حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک انسانی ایجاد ہے، مشینری ہے، اس میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
ہم اس خرابی کو دور نہیں کر پاتے، وہاں بھی ہم محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا اچھا میکینک ہو، اس کو بنا لیتا ہو، اس کی معلومات کر کے ہم وہاں گاڑی کو لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی ہے، اب یہ چل نہیں رہی ہے، ہم نے بہت کوشش کی اس کو چلانے کی لیکن چلی نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ ہمارے ایک دوست تھے ہمارے ادارے میں، ناظر تعلیمات تھے اور بہت معمر، انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا، ابھی یاد آیا مجھے، کہ کار میں ایک صاحب جا رہے تھے، کار چل رہی تھی، جس رفتار سے چلتی ہے اپنے استفادہ کر رہے تھے، منزل طے ہو رہی تھی، ایک جگہ چلتے چلتے کار رک گئی، نہیں چلی آگے، کوشش کرتے رہے، جتنی معلومات تھیں اپنی معلومات کے لحاظ سے بہت کوشش کر ڈالی لیکن وہ گاڑی چلی نہیں۔ جب نہیں چلی تو پھر اب کیا ہوا؟ اب سوچا گیا کہ بھئی گاڑی تو اب جا نہیں سکتی، یہ چلے گی نہیں، لہذا اب ایسا کرو میکینک بلا کے لاؤ یہاں، وہ اس کو دیکھے، اس کو درست کرے، اس کی اصلاح کرے۔ انسانی تیار کردہ مشین ہے، خرابی ہو گئی ہے، لہذا اس کا جو میکینک ہوگا وہی اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو ایک میکینک کو بلا کے لایا، اس نے آ کے گاڑی کا جائزہ لیا، انجن کا پورا، اور جائزہ لینے کے بعد جو اوزار ہتھیار اپنے ساتھ لایا تھا اس میں سے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی نکالی۔ ہتھوڑی ہوتی جانتے ہیں، لکڑی میں لوہا فٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہتھوڑی کہتے ہیں۔ تو اس نے جائزہ لینے کے بعد وہ ہتھوڑی نکالی، اس نے گاڑی کی اس خامی کو، اس کمی کو، اس کی بیماری کو سمجھ لیا اور اس کا علاج بھی سمجھ لیا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا۔ تو اس نے نکالا ہتھوڑی کو اور انجن وہاں کھولا اور وہاں ایک ہتھوڑی ماری، کسی جگہ پر ایک ہتھوڑی ماری اس نے، اور ڈرائیور سے کہا کہ اب گاڑی اسٹارٹ کرو۔ تو جیسے ہی اس نے سوئچ دبایا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، گاڑی چل گئی، ٹھیک ہو گئی گاڑی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی اجرت کیا ہوگی اس کی، کیا خدمت میں پیش کیا جائے؟ تو اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے کہا 100 روپیہ، 100 روپیہ انہوں نے مانگا۔ تو ان کو 100 روپے کی مقدار بہت زیادہ معلوم ہوئی گاڑی والے کو۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ نے ایک ہتھوڑی ماری، اس کا 100 روپیہ لے رہے ہیں آپ، ایک ہتھوڑی ماری اس کے 100 روپے لے رہے ہیں آپ۔ تو میکینک نے جواب دیا یہ ایک ہتھوڑی مارنے کے 100 روپے نہیں ہیں، تو آپ سینکڑوں ہتھوڑی مار لیتے، کیوں نہیں ماری آپ نے؟ یہ ہتھوڑی کہاں ماری جائے اور کتنی ضرب کے ساتھ، کتنی مقدار میں اس کو مارا جائے، یہ اس کے پیسے ہیں، ہتھوڑی مارنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صورتاً کوئی عمل کیا جاتا ہے اصلاح کے لیے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ مرض کا علاج ہوتا ہے، وہ اس کا جاننے والا، اس کا ماہر ہی سمجھتا ہے کہ کیسے اس کو علاج کیا جائے گا، اس کا کیسے اس کی اصلاح ہوگی۔ تو اس کو وہ ہوتا ہے مکینک، اس کو کہتے ہیں، یعنی انجن کے کل پرزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کی ترتیب کو سمجھتا ہے، اور اس نے سمجھ لیا کہ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے یہ بیماری اس میں پیدا ہوئی ہے، جو طریقہ استعمال بتایا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اس نے، اس بنا پر گاڑی رک گئی۔ تو اس موقع پر ہم محتاج ہوئے میکینک کے، اس کو بلایا اور اس طرح اس کو درست کرایا۔ بتانا یہ ہے کہ ایک انسان جب مشین بناتا ہے تو اس کا طریقہ متعین کرتا ہے، اس کے موافق اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کو خود نہیں درست کر سکتا، خود تو جانے معلومات نہیں، کچھ کیسے درست کرے گا، محتاج ہے اس کے میکینک کا، کہ اس کے پاس لے جائے یا میکینک کو بلا کر لائے، وہ اس کا جائزہ لے کر کیا کمی ہے اس کو درست کرے گا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لازم کا ہمارا مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ جب انسان ایک مشین بناتا ہے، اس کا طور طریقہ متعین کرتا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس کی اصلاح پر قادر نہیں ہیں۔ گاڑی کا مالک چاہے اتنا بڑا مالدار ہو اور چاہے اتنی عمدہ گاڑی ہو، لیکن جب اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو درست نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایک چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، خستہ حال میکینک
اس کا محتاج ہے، اس کے پاس جائے گا تو اس کی گاڑی درست ہوگی، اور اگر وہاں کبر سے کام لے گا تو اس کی گاڑی درست ہو پائے گی؟ نہیں درست ہوگی۔ اور توازن اختیار کرنا پڑے گی، اپنے سے کم تر درجے سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ حضرت والا نے ایک مثال دی تھی کہ چلتے چلتے ہمارا جوتا جو پہنے ہوئے ہیں، جوتا پہنے ہیں، جوتا بھی انسان کا بنایا ہوا ہے، اس نے بنایا، ہمارے استعمال میں ہے، کچھ ٹھوکر لگی یا کسی وجہ سے وہ، حضرت والا کے تو الفاظ تھے کہ جوتا ہنسنے لگا۔ جوتا ہنسنے کی کیا معنی ہے؟ اس کے آگے جو سلائی کھل گئی اور جیسے منہ کھلتا ہے ایسے کھل گیا، تو اس کو حضرت نے فرمایا جوتا ہنسنے لگا۔ تو اب اس جوتے کو صحیح کرنا ہے، ہم تو اس کے میکینک نہیں ہیں، جوتے جیسی چیز کو کی بھی ہم اصلاح نہیں کر سکتے، تو اب کیا کرتے ہیں، جو جوتا بنانے کا جو میکینک ہے، جس کو موچی کہا جاتا ہے یا کسی زبان میں اس کو چمار بھی کہتے ہیں، تو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں کی عموماً دکانیں ہوتی ہیں، مزدور پیشہ جو ہوتے ہیں موچی، ان کے سڑک کے کنارے جہاں نالی بھی بہتی رہتی ہے، عموماً دکانیں وہاں ہوتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں اس کے پاس اور جا کر اپنے جوتے کی اصلاح کے لیے اس سے گزارش کرتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چمار ہے، یہ موچی ہے، اس کی ایسی حیثیت ہے، نہیں، بلکہ اپنی ایک حاجت اور ضرورت پیش نظر ہے، اس کی وجہ سے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اپنا سب کچھ بھی ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ دوسرا جوتا دیتا ہے کہ آپ یہ اس کو پیر میں ڈال لیجئے، وہ ان کی شایہ نشان بھی نہیں ہوتا ہے جو دیتا ہے وہ جوتا، وہ جیسا آدمی ہے ویسے ہی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے بڑھا دیا کہ اس میں پیر ڈال لیجئے، آپ ننگے پیر کیوں رہیں گے، تو آپ تشریف رکھیے، تھوڑی دیر میں 10 منٹ میں اس کی سلائی دے دیتا ہوں۔ کہیں کیل لگا کے اس کو درست کر دیا، کیل لگانا ہے، اور کہیں سلائی کرنا ہوئی تو سلائی کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا محنتانہ، اس کی اجرت کتنی ہے، بھائی اتنے پیسے ہوئے، لو یہ پیسے لو۔ تو ہمارا یہ کام، جوتا جو پھٹا ہوا تھا سل گیا، اس نے اپنے فن کے لحاظ سے بہت اچھا سل دیا، خوشی ہوتی ہے، اس کو پیسہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، کوئی کبر اور بڑائی اور عجب و غرور نہیں ہوتا ہے کہ میں ہوں یہاں کیوں بیٹھوں، یہ ایسا ہے نہیں۔ ہم اپنی حاجت روائی کے لیے اس درجہ نیچے اتر آتے ہیں اور اپنے جوتے کی اصلاح کراتے ہیں۔ تو یہ سب بتانا یہ ہے کہ یہ انسانی چیزیں تیار کرنا ہے، جن میں جب کوئی خامی اور کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اس کے جاننے والے کے پاس، جو اس کا میکینک ہے، وہاں جاتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، کراتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، اپنے منصب سے نیچے بھی اتر جاتے ہیں، اپنی وجاہت کا اور کسی چیز کا خیال نہیں رہتا ہے۔ محتاج آدمی ہے، حاجت مند ہے کسی کا، اس کے سامنے تو اسی طرح پیش ہونا پڑے گا، ورنہ کیوں بنائے گا۔ تو حضرت والا نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تو ہمارا کیا حال تھا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، کسی ڈاکٹر کی طرف، کسی دایا کی طرف، کسی کی طرف نسبت نہیں کی، فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ہم نے نکالا ہے تم کو باہر، اور ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں زبان دی، سارے اعضاء دیے ہیں، تاکہ تم ان کا صحیح استعمال کرو اور فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بنو۔ تو بتا دیا سب سے۔ تو حضرت والا کا فرمانے کا منشا یہ تھا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، اور یہ سارے اعضاء اس کے جسم کے اندر فٹ کیے ہیں، لگائے ہیں، اس طرح کسی گاڑی کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، بریک بھی ہوتا ہے، اس میں بتی بھی ہوتی ہے، اس میں ہارن بھی ہوتا ہے، اور کم کرنے کے رفتار کو بھی پرزے ہیں، اور بڑھانے کے بھی سب کچھ ہے اس میں، اس کو اسی طرح استعمال کرتا ہے تو استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو وجود عطا فرمایا ہے، ہم ایک مشین ہے مستقل، اسی مشین کو دیکھ کر ہی اور دوسری مشینوں کی ایجاد ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دیا، اس کے لیے کوئی طریقہ اور قاعدہ نہیں مقرر کیا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی استعمال
کا احکام مقرر کیے ہیں کہ آنکھیں ہم نے تم کو ضرور دی ہیں، لیکن ان کے استعمال کی یہ حدود ہیں، اس حد کے اندر ان کا استعمال کرو گے۔ جیسے گاڑی چلانے کے لیے روڈ کے اوپر علامات اور نشانات مقرر ہوتے ہیں کہ یہ علامت جب ڈرائیور دیکھے تو اس کو گاڑی اس طرح چلانا چاہیے، کہیں لکھا ہوتا ہے رفتار کے متعلق کہ یہاں اتنی رفتار سے گاڑی چلائیں گے، کہیں سگنل آتا ہے تو لال بتی ہوتی ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، کہیں بھیڑ بھاڑ کا موقع ہے، کوئی سامنے آ رہا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ہارن بجاؤ تاکہ وہ متنبع ہو جائے اور راستہ صاف کر دے۔ کہیں زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے تو پھر ڈرائیور کے لیے حکم ہے کہ اس رفتار سے نہیں چلے گا، بلکہ ایسی رفتار رکھے کہ جہاں بریک لگائے گاڑی وہیں رک جائے۔ یہ سب قاعدے اس کے لیے ہیں مقرر کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں، جو ہر عضو ایک مشین کی حیثیت رکھتا ہے، آنکھ کا استعمال کتنا آسان کر دیا، لیکن آنکھ کی رفتار کو اور اس کے خزانے سے بینائی کو حاصل کر کے اس کا استعمال کرنے کے لیے مقرر کر دی حد کہ ٹھیک ہے دیکھو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حد مقرر ہے، جہاں ایسا موقع ہے وہاں آپ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں، حکم دیا نیچے کرو۔ اب ایک شخص چلتا ہے اور آنکھ کا جہاں استعمال ممنوع ہے وہاں اپنی استعمال کرتا ہے اپنی آنکھوں کو، اس کو کہا جاتا ہے بد نگاہی۔ شہوت کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر نظر ڈالنا، کسی چہرے پر کہ جہاں شہوت ابھرتی ہو، منع ہے، حرام ہے دیکھنا۔ ہم نے آنکھ کا غلط استعمال کیا کہ نہیں؟ تو ہماری اس مشین کے اندر خرابی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کانوں کے استعمال کے لیے حدود مقرر تھی، ہم نے اس کو غلط جگہوں پر استعمال کیا تو ہم نے غلط استعمال کی وجہ سے ان کو خراب کر دیا کانوں کو یا نہیں؟ ایسے ہی زبان کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال کرنے کی تو اجازت ہے، جتنا چاہو استعمال کرو، لیکن جہاں ممنوعات کی حد آتی ہے وہاں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کا استعمال کرو۔ کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، کسی پر بہتان لگانے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، اور بہت سارے گناہ جو زبان سے متعلق ہیں سب سے منع کیا گیا، اب وہاں استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس مشین کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اعضاء، ان کے استعمال کا طریقہ بتایا، اس میں غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہماری مشین خراب ہوئی یا نہیں؟ تو ایک ہماری ان مشینوں کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کے دو حصے کیے گئے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک انسانی جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ اس جسم کے اندر وہ اعضاء لگے ہوئے ہیں سب جو ہمارے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے ان اعضاء کی حیثیت سے۔ آنکھ دکھنے لگی، کوئی بیماری ہو گئی، آنکھ میں نزول آب ہو گیا، پانی اتر آیا، آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، کانوں میں کوئی خرابی ہو گئی، کان میں درد ہونے لگا، یہ جسمانی خرابی ہے، دانتوں میں درد ہونے لگا، زبان میں کوئی تکلیف ہو گئی، پیر میں کوئی تکلیف ہو گئی، جسم میں کوئی اور، یہ مشین کا ظاہری حصہ خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی میکینک بنایا ہے کہ اس کے میکینک کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر جو جسمانی علاج کرتے ہیں، حکیم لوگ ہوتے ہیں کہ تم اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ان سے رجوع کرو، ان کے پاس جاؤ، آنکھ میں درد ہے ان سے جا کر بتاؤ، اپنا وہ علاج بتائیں گے، ان کے علاج کرو، اس سے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کہ نہیں، ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ لیکن جس طرح یہ جسمانی بیماریوں میں ان اعضاء میں جو کمی و کوتاہی ہوئی، اس کو ظاہری میکینک جو ہے اس کا ڈاکٹر جسمانی اس نے علاج کیا اور وہ ہماری کمی دور ہو گئی۔ انہی اعضاء کے ذریعے سے ایک روحانیت ہمارے جسم کے اندر ہے، روح موجود ہے، روح کار فرما ہے، اس کی وجہ سے ان آنکھوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر روح جسم سے جدا کر دی جائے تو یہ اعضاء کام نہیں کریں گے، یا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جب نہیں کریں گے کام تو معلوم ہوا کہ روح پر ہی سارا دار مدار ان کے استعمال کا ہے۔ تو روح اگر ٹھیک رہے گی اندر تو صحیح استعمال بھی ہوگا، اور روح میں ہی کوئی خرابی اگر آ گئی، روحانیت خراب ہو گئی تو پھر ان کا استعمال کیسے صحیح ہوگا؟ روح کا مرکز دل ہے، دل کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوا،
نفس ہمارا جو ہمارے انسان کے اندر ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں شیطان دشمن ہے، اور ہم شیطان کو دشمن سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا علم میں تو ہوگا شیطان ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ان اعضاء کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا صحیح استعمال نہ ہو، غلط استعمال ہو، یہ تباہ و برباد ہو اپنی روحانیت کے اعتبار سے. ہے کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے بڑا ایک نفس ہے شیطان، وہ اس شیطان کس سے زیادہ بڑا دشمن ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعداء عدوکم نفسک التی بین جنبیک، تمہارے دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ بدخواہ، سب سے زیادہ تم کو تباہ و برباد کرنے والا، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد کرنے والا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. نفس ہی کے اندر خواہشات بری بری پیدا ہوتی ہیں، اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی اللہ کا عذاب مول لیتا ہے. کتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی نفس کی خواہش کی وجہ سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو نفس کے میکینک ہوتے ہیں، ہماری اس روحانیت کی خرابی کو دور کرنے کے لیے میکینک ہوتے ہیں، وہ جن لوگوں نے اپنے کو ان کے حوالے کیا، اپنے روحانی نظام کو ان کے حوالے کر دیا کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے پاس درست ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم کو درست کر لیجیے. وہ روحانی میکینک ہوتے ہیں، وہ ان کی درستی کا انتظام کرتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگ قوم میں سے ایمان لاتے ہیں اور کفر سے توبہ کر کے اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیسے ہوئے؟ یہ انہی لوگوں نے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ان کے متبعین علماء حقانی اور اہل اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ آئے، ان کے جانشین ہوئے، تو ان کی جگہ پر وہ خدمات اللہ تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کا کام ان کے سپرد کیا. ان کو نفس کا میکینک بنایا ہے کہ نفس کی وجہ جو بری بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے اور طرح طرح کی تباہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کا غضب اور عذاب مول لیتا ہے اپنی کرتوت سے. تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی اس حالت کا احساس کرتے ہیں اور جاتے ہیں کسی میکینک کے پاس، وہاں جا کر رہتے ہیں ان کے پاس، تو ان کی اصلاح ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ جب انسانی مشین جو ایجاد ہوئی، اس کے انسانی میکینک اس کو درست کر دیتے ہیں اپنی حکمت عملی سے، اپنے فن سے، اپنی تدبیر سے، تو نفس جو بگڑتا ہے، نفس کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ میکینک ہوتے ہیں. ان کے پاس جائے تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو اپنے اندر. یہ حکم دیا اور فرمایا کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے جو متقی اور صالح بندے ہیں جو تقوی اختیار کر چکے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ تو تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے گا. تقوی کیا چیز ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. پوری بڑی گاڑی ہے جس پر کتنے ٹن سامان ہوتا ہے، اس کا انجن بھی بہتر ہے، اس کا ڈرائیور بھی عمدہ ہے، اس میں ڈیزل بھی بھرا ہوا ہے، اور سارے کل پرزے سب اس کے درست ہیں، کوئی خرابی نہیں اس کے اندر. اور گاڑی چلتے چلتے پنچر ہو گئی. اب وہ انجن کام کرے گا؟ وہ ڈرائیور کام کرے گا؟ وہ گاڑی کام کرے گی؟ وہ اتنا بڑا لوڈ جو اس کے اوپر لدا ہوا ہے، وہ حرکت میں آ سکتی ہے؟ گاڑی نہیں آ سکتی. حالانکہ دوسری گاڑی کی جو مشینیں ہیں اور جو باڈی ہے اور جو سارے انتظامات، وہ سب کتنے قیمتی ہیں. اس کے مقابلے میں ہوا کتنی ضرورت کی ہے اور کتنی قیمت کی ہے. وہ ہے معمولی کی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب محتاج ہے وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں انسانی مشین ایجاد کی گئی ہے ہوا بھرنے کی. آپ اس اتنا ٹن اٹھانے والی گاڑی میں اپنے ہاتھ سے سائیکل کی طرح ہوا بھرنا چاہیں تو کیا بھر لیں گے؟ نہیں بھر سکتے. آپ محتاج ہیں کہ اس مشین پر جائیے، جس طرح بھی ہو مشین کو لائیے، یہاں جب ہوا بھرنے والی ہوتی ہے، یہ گاڑی کو کسی مدد سے لے جائیے،
جب اس میں ہوا بھر جائے گی، ہوا بھر کے جب ٹھیک ہو گیا، گاڑی چلائی جائے گی تو وہ چلتی چلی جائے گی کہ نہیں، سارا لوڈ اٹھا لے گی کہ نہیں۔ یہی حالت انسان کے دل کے اندر تقویٰ کی ہوتی ہے۔ جب اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو کیسے ہی اللہ ہمارا ماحول مخالف آئے، کیسی ہی نفس کی خواہشات ہوں، کتنا ہی سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے احکام کو پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے تقویٰ کی وجہ سے۔ جس گاڑی میں ہوا بھری ہوئی ہے پوری، تو اتنا بوجھ جو اس کے اوپر ہوتا ہے بہت آسانی سے روڈ کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل کے اندر تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تقویٰ کو کوئی مشکل کام نہ سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، تاکہ اس خوف کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکو، ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اس لیے تقویٰ کے معنی یہ ہے جو گناہوں سے بچے ہے متقی، یہ ہے چیز۔ مگر یہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت آسان اور بہت ضروری۔ سارا دار و مدار اسی تقویٰ کے اوپر ہی ہے دین کا، سارا دار و مدار۔ جتنا انسان کے اندر تقویٰ جس مقدار میں آئے گا، اتنی ہی اس کے اندر دینداری آئے گی۔ تو یہ تقویٰ کی جو کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اس اللہ کی عطا کی ہوئی مشین کا استعمال غلط ہوتا ہے، ہم کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، یہ اللہ والے اس کے میکینک ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، وہاں جاؤ گے تو اس کی اصلاح کا سامان پیدا ہوگا، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کتنے لوگوں کو ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں رات دن، جو اللہ والوں کی خدمت میں رہتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب بزرگوں کی شان بتاتا ہوں میں، جیسے گاڑی میں ہوتا ہے، کوئی خرابی گاڑی کے اندر آئی، آپ چھوٹی دکان پر لے گئے، اس کو دکھایا، اس نے کہا صاحب ہم اتنے ماہر نہیں ہیں کہ آپ کی گاڑی کی یہ غلطی دور کر سکیں، کمی، لہذا آپ فلاں مکینک فلاں جگہ رہتا ہے، آپ وہاں لے جائیے، وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر ڈاکٹر ہر مرض کا علاج نہیں کرتا۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ مریض ایسا ہے کہ اس کا مرض میرے علاج سے، میری سمجھ سے باہر ہے، بہتر ہے کہ آپ فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ میکینک لوگ بھی حوالہ دیتے ہیں بڑے میکینک کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کیفیت کو بیان فرمایا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر جاننے والے پر اس سے بڑا جاننے والا موجود ہے، اور چھوٹا جاننے والا حوالہ دیتا ہے اپنے بڑے جاننے والے کو۔ ہم دنیا میں رات دن مشاہدہ کرتے ہیں، یہی حال اللہ والوں کو ہوتا ہے، جن کا تقویٰ جس معیار کا ہوتا ہے، ان کے پاس جا کر اسی درجے کی اصلاح کا نظام بنتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ سوچ سمجھ کر، جیسے مکینک کے پاس گاڑی سوچ سمجھ کر لے جاتے ہو، ایسے اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے پاس مشورہ کر کے سوچ سمجھ کر اپنا امتحان کر کے جاؤ کہ ہماری یہ کمی فلاں جگہ دور ہو پائے گی کہ نہیں۔ میں اس پر ایک بات سناتا ہوں، دیر ہو جائے تو اس کو تھوڑا برداشت کر لیجیے، مجھے خانقاہی نظام کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں 99 قتل کیے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کو فکر ہوئی کہ میں اپنی غلطی کی تلافی کروں اور توبہ کروں، تاکہ میں قاتلوں کی فہرست نکل کر عفو درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو مغفورین کی فہرست میں آ جاؤں، یعنی بخشائے جانے والا۔ یہ کوشش کی، اس نے بگڑا ہوا تھا، اس نے اس کے دل میں داعیہ ہوا، تو اس نے جس ایک شخص علماء سے ملاقات ہوئی بعد میں کسی کی، تو ایسے ہی کوئی معمولی شخص سے ملاقات ہوئی جو زیادہ مہارت نہیں رکھتا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنا حال بتایا کہ بھئی میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے بھی اب کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ تو ناتجربے کار شخص، ناواقفیت ہے، اس نے کہا کہ صاحب 99 قتل کر چکے ہو، تمہارے لیے معافی کے کہاں؟ یہ جواب دیا اس نے۔ تو اس تاثر کی حالت میں اس کو غصہ پیدا ہوا، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ لیکن وہ داعیہ اپنی اصلاح کا اور توبہ کا اس کے اندر غالب تھا، وہ اور آگے بڑھا، اور ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ صاحب جاننے والے تھے، اور انہوں نے اس کی حالت کو سنا اور سمجھا کہ اس کی یہ غلطیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، اور اس طرح کی ندامت اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے،
اس کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، لیکن خود اس پر قادر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا اسی قاعدے سے، فوق کل ذی علم علیم، اپنے سے دوسرے کا حوالہ دیا کہ آپ فلاں بستی میں چلے جائیے، وہاں ایک صاحب ہیں، آپ ان کے پاس پہنچ جائیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی کامیابی تسلی بھی دے دی۔ تو وہ بڑھا، آگے چلا، چلنے کی کوشش کی، ابھی وہ بستی دور تھی، بستی میں پہنچنے کے لیے ابھی بہت مسافت تھی باقی وہاں پہنچنے میں۔ کسی حالت میں اس کے پاس فرشتے قبض روح کے لیے آ گئے، قبض روح کے لیے فرشتے آ گئے، اور دونوں قسم کے فرشتے آئے، جو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے تھے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی روح قبض کروں گا، اور جو نیکوں کی روح قبض کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی روح قبض کریں گے، کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے اور پختہ ہو گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفورین میں یہ شامل ہے، لہذا ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنی برائیاں کی ہیں، اتنا کیا، اور ہم قبض کریں گے۔ ان دونوں میں یہ مسئلہ طے نہیں ہوا کہ کون قبض کرے۔ تو جب ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو کسی تیسرے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، بھیجے گئے تھے، جس خدمت پر مامور تھے اپنی خدمت انجام دینے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس خدمت کو ہم میں سے کون انجام دے، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات و وسوسے آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے نا۔ ہمارے ظاہری عمل کو ظاہری لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندر کے حال کو جانتا ہے۔ جو ندامت اور جو شرمندگی اور توبہ کی جو کیفیت رجوع اللہ کی ہونی چاہیے تھے، کامل و مکمل طور پر اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے نزدیک قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ایک کام کرو، جہاں سے یہ 100 نمبر کا قتل کر کے چلا ہے، 99 قتل کے بعد 100 کا آیا تھا نمبر، وہاں سے جس بستی کا اس کو حوالہ دیا گیا ہے، جس نے بتایا تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اپنا حال بتاؤ، وہاں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ سے جہاں یہ اس نے انتقال کیا ہے وہاں کی مسافت کو ناپو کتنا ہے، اور جو وہاں تک پہنچنے کی مسافت باقی رہ گئی ہے اس کی بھی پیمائش کرو، وہ مسافت کتنی باقی ہے۔ اگر ادھر کی مسافت زیادہ ہے نسبتاً اور ادھر کی مسافت کم ہے تو فیصلہ اس کے حق میں، ادھر کے حق میں ہوگا۔ فیصلہ ظاہری انصاف صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے صحیح یا نہیں؟ چنانچہ مسافت ناپی گئی۔ ہوا کیا تھا کہ جس وقت اس کا انتقال ہونا تھا قبض روح کے وقت میں، اور یہ کوشش کر رہا تھا اس بستی میں جانے کی، جب اس کی روح قبض ہوئی اور گرا ہے وہ، جب تک اس کو ہوش رہا تو اس نے اس چلنے کے ارادے کی تکمیل کی خاطر گرنے کے بعد بھی اپنے پنجوں سے تھوڑا زور لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ جتنا میرے اختیار میں ہے اتنی کوشش تو مجھے کرنا ہے۔ تو پنجوں کے بل زور لگا کر آگے بڑھا، وہ پنجوں کے بل جتنا زور لگا کر آگے بڑھا تھا اتنی ہی مسافت ادھر کم نکلی۔ تو حکم اس فرشتے کو قبض کرو۔ ابھی میکینک کے پاس نہیں پہنچا، لیکن اپنی غلطی کا احساس کر کے ان کے پاس جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اس ارادے میں کامیابی کے ظاہری اسباب تھے ان کو بھی اختیار کر لیا جو اس کے اختیار اور اس کی ساتھ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات کی نہیں؟ یہ ہے میکینک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا انتظام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش رک گئی، قحط ہو گیا، بھوکوں لوگ مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتظام کیا اور سب لوگوں سے کہا کہ چلو جنگل میں سب لوگ چلیں گے، وہاں نماز استسقاء پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ قحط کی وبا آئی ہوئی ہے، عذاب ہے ایک طرح کا، کہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، سب کو جمع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا کو روک دیا گیا ہے، تا وقت کہ وہ تمہارے مجمع سے نکل نہ جائے اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبر کی دعا کو موقوف کیا گیا۔ کیوں موقوف کیا گیا؟ تمہارے مجمع کے اندر ایک ایسا نافرمان بندہ گندا موجود ہے جس کے موجود ہونے کی وجہ سے پیغمبر کی دعا کو روکا گیا، اور فرمایا گیا کہ جب وہ نکل جائے گا مجمع سے تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، بارش ہوگی۔ یہ وہی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا کہ بھائی ہمیں جو ایسا ہو چلا جائے باہر، ہر شخص اپنا حال جانتا ہی ہے کیا حال ہے اس کا، لہٰذا یہاں سے چلا جائے، اتنی مخلوق پریشان ہے اور میں بھی دعا کر رہا ہوں، بہتر ہے سب کے اوپر رحم کرے کرم کرے چلا جائے۔ یہ اعلان کیا، اور اعلان کو زیادہ وقفہ نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے خاموش ہوئے، اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع نے دیکھا کہ چاروں طرف سے آسمان گھرنا شروع ہوا، اور یہ کہا ہے دیکھتے دیکھتے ہی وہاں بارش شروع ہو گئی۔ ابھی مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے مجمع میں ایسا ایسا شخص موجود ہے، اس کی موجودگی میں آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نکل نہ جائے یہاں سے، لیکن ابھی ہمارے مجمع میں سے تو کوئی نکلا نہیں ہے اور یہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش یہ کیا ہے محمد؟ پیغمبر جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں سکے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ گندا تھا، جس کا معاملہ میرے ساتھ درست نہیں تھا، اور جو ذریعہ اور سبب بن رہا تھا اس محرومی کا، اس نے اپنا معاملہ میرے ساتھ درست کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص ہوگا کیا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے؟ کیا وہ آنکھوں سے رویا ہوگا آنسوؤں کے ذریعے سے؟ کیا کس چیخ و پکار و آہ وکا کی ہوگی اس نے؟ یہ سب کچھ کرتا تو لوگ جانتے نہیں کہ یہ ہے وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے معاملہ اپنے دل ہی دل میں کیا، شرم و ندامت کے ساتھ کہ اے اللہ، بس میں تو سمجھتا ہوں اپنا حال، جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ بغاوت و سرکشی کی ہے، اب میں مکمل توبہ کرتا ہوں آپ کی سرکشی و بغاوت سے، اب ہرگز آپ کی کسی طرح نافرمانی نہیں ہو۔ دل ہی دل میں یہ مضمون تھا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی ہی برکت سے ہوا ہے سب۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی ذاتی کمال تھا، نہیں، ان کا درد و سوز موسیٰ علیہ السلام کا یہی ذریعہ بنا ان کے لیے ندامت و شرم پیدا ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم و کرم فرما دیا۔ تو جو شخص اس امید کو اور اس ارادے کو لے کر اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، جو نفس کے میکینک ہیں، ان کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ میں ایک اور سنا دوں اسے، تاکہ خانقاہی نظام ہے اور روز روز ہوتا نہیں ہے، آج بیان ہو رہا ہے، سن لیجئے اس کو۔ ایک شخص آیا، بڑے پیر صاحب، کتنے مشہور بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، اس زمانے میں مشہور بزرگ تھے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ ان کے پاس ایک شخص ایسا ہی بگڑایا ہوا، ان کو نفس کا میکینک سمجھ کر ان کے پاس آیا لوگوں کے مشورے سے کہ تم وہاں جاؤ، وہاں تمہاری اصلاح کا کچھ سامان ہو جائے گا۔ اللہ والے میکینک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک کشف کا درجہ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر حالت منکشف ہو جاتی ہے، مرید کی جو جاتا ہے ان کے پاس، ان کے حالات مکشوف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گئے ان کے پاس تو بڑے پیر صاحب نے فرمایا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں۔ تو بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تمہاری پیشانی سے شقاوت کے آثار دیکھتا ہوں، تمہیں یہاں نفع نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر نفع نہیں ہوگا تو ہم یہاں رہ کیا کریں گے؟ پریشان ہوا بیچارہ، اور زیادہ اس کو فکر ہوئی کہ اتنا بگڑ گیا ہوں میں کہ بڑے پیر صاحب جیسا شخص جو دنیا میں مشہور ہے اور وہ بھی میری اصلاح پر اب قادر نہیں، معذرت کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ اپنی ندامت و شرمندگی اور اپنی بگاڑ کا اور زیادہ احساس ہوا۔ وہاں سے نکلا، دوست احباب ہوتے ہی ہیں ہر کسی کے، اس نے اپنے کسی دوست سے تذکرہ کیا
کہ بڑے پیر صاحب کی خدمت میں گیا تھا، بڑے پیر صاحب نے ایسا جواب دے دیا، اب میں کیا کروں؟ اس کو فکر لاحق تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ اور تھے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے پیر صاحب کی طرح مشہور نہیں تھے، لیکن بزرگ تھے، کاملین اولیاء اللہ میں سے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی خدمت میں جاؤ تم۔ وہ شخص طلب تو تھی ہی صادق، طلب صادق کے ساتھ اپنے بگاڑ کی اپنی اصلاح کے لیے وہاں گیا۔ جانتا بھی نہیں تھا کون ہے شیخ احمد بھائی، پوچھتے 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 ان کے یہاں پہنچ گیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ یہ شخص جب ان کی خانقاہ میں داخل ہوا ہے، خانقاہی نظام ہے اس لیے سنا رہا ہوں، ان کی خانقاہ میں داخل ہوا، شیخ کی نظر اس پر پڑی، ان پر بھی اس کے کچھ حالات منکشف ہوئے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں بھائی آؤ، جیسے تم ویسے ہم۔ دیکھیے آپ جملے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہتے ہیں ہاں بھائی جیسے تم ویسے ہم، آؤ۔ بلا لیا ان کو، واپس نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری اصلاح نہیں ہوگی، کہا جیسے تم ویسے ہم، یعنی تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتے ہیں، تم سے بھی غلطی ہوئی، خلاصہ بتا رہا ہوں، تم آؤ۔ جو امید لے کر آیا تھا اس کو تسلی دی اور بلایا، اور اس کو ذکر بتایا کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر کچھ دن یہ کرو، یکسوئی کے ساتھ۔ طالب صادق تھا ہی، اس نے شروع کر دیا۔ 15 دن گزرے، شیخ نے محسوس کیا کہ ذکر نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نام میں وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ہمیشہ کے لیے، کہ اگر کوئی غفلت سے بھی لے گا تو وہ اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، غفلت سے لے گا۔ تو وہ تو بیچارہ استحضار کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی عظمتوں کے ساتھ، اس پر اثر تو لازمی تھا۔ 15 دن گزرے، شیخ نے اس کے اندر تبدیلی محسوس کی۔ شیخ ہی محسوس کر سکتا ہے، ہر آدمی نہیں محسوس کرنا، مکینک۔ تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ بڑے پیر صاحب کو سلام کر کے ان کے پاس پھر بھیجا، جہاں گئے تھے، جہاں سے لوٹا دیا تھا وہاں گئے۔ یہ شخص پھر گیا، اور جب بڑے پیر صاحب کے سامنے پہنچا ہے تو اس کو دیکھ کر بڑے پیر صاحب نے پہچان لیا، یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے اپنے یہاں سے واپس کر دیا تھا۔ اس کی شقاوت کے آثار کو دیکھ کر تو بڑے پیر صاحب نے اس وقت کیا جملے کہے ہیں، اس کو دیکھا، کچھ پوچھا وچھا نہیں ہے، دیکھ کر فرمایا، جیسے انہوں نے کہا تھا آؤ بھائی جیسے ہم ویسے تم۔ اب بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی، میرے بھائی احمد کبیر، شیخ احمد کبیر کو اللہ نے ایسا ہی مرتبہ دیا ہے، ایسا ہی مقام دیا ہے کہ شقی بھی جا کر ان کے یہاں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ شقاوت سب سے بڑی بیماری ہے روحانیت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے ایسے میکینک بھی تھے موجود کہ وہاں شقاوت بھی سعادت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ وہ نظام اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، ابھی سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خانقاہی نظام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ایسے بگڑے ہوئے انسان وہاں آئیں اور وہاں آ کر اپنی بیماریوں کو بتائیں، جو نظام وہاں بنایا گیا ہے اس کو سمجھیں، جو ہدایات کی جائیں اس پر عمل کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ طلب صادق لے کر آنے والا محروم جائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں اسپتال ہوتا ہے بڑے سے بڑے مریض آتے ہیں، آپریشن کے بھی مریض ہوتے ہیں، انجیکشن کے بھی مریض ہوتے ہیں، پھوڑا پھنسی والے بھی ہوتے ہیں، سب طرح کا ہوتا ہے، سب کا علاج وہاں ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ خانقاہی نظام ہوتا ہے، یہاں بگڑے ہوئے انسانوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی حافظ عبید اللہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جذبہ پیدا کیا، انہوں نے خانقاہی نظام کا عنوان قائم کر کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی باقاعدہ خانقاہی نظام یہاں ہوا نہیں مکمل، ابھی تو تیاری چل رہی ہے، مگر عنوان انہوں نے اس کا خانقاہی نظام دیا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ بتدریج ایسا انتظام ہو جائے گا کہ جو لوگ بگڑے ہوئے آئیں گے اپنی مشینیں لے کر، ان مشینوں کی اصلاح یہاں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری طرف سے اور سب کی طرف سے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، تاکہ آج کل انسانیت کتنی بگڑی چلی جا رہی ہے۔ ہماری معاشرت میں یہودیت پورے طور پر داخل ہو گئی ہے، ہمارا ظاہر و باطن سب یہودیت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم ظاہر میں بھی دیکھنے میں مسلمان نہیں معلوم ہوتے، ہمارے بچے دیکھنے میں مسلمان نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور سب یہودی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ خانقاہی نظاموں سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور اصلاحات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس نظام کو قبول فرما لے اور یہاں ایسا انتظام ہو کہ اصلاح کا نظام بھی ہو. کہاں گئے مولوی صاحب؟ دعا کر بات عائشہ سے بہت آپ چاہ رہے ہیں کیسے نہیں دعا کے لیے. ہاں ہاں آؤ مولوی صاحب کرسی پہ. کچھ دیر ہو گئی آپ معاف فرمائیے کہ میرا خود ارادہ نہیں تھا اتنا بیان کرنے کا. میں سوچ رہا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری 5-10 منٹ کچھ باتیں سنا دوں گا, لیکن آپ حضرات کی طلب اور ان کا خانقاہی نظام, اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دل میں ڈالی ہیں اپنے اکابر کی بزرگوں سے سنی ہوئی, تو وہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں اور ہمارا کام پہنچانا ہی ہے ابھی تو فی الحال. এখানে যারা এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বড় সৌভাগ্যবান যে হযরতের এত কথা হযরত বললেন না, কিন্তু আজ হযরত বললেন. আল্লাহ তাআলা এই কথাগুলোর উপরে আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন. আমাদের সকলে